نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ جب وقت بندے کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو یہ دوبارہ واپس نہیں آتا، یہ عارضی زندگی کا سانس ہے، اور جب کوئی اسے اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیتا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ہاتھ اچھی دنیا آتی ہے اور دوسرے ہاتھ سے خرچ ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے ہاتھ سے جو دنیا اچھی اس کے ہاتھ میں آئی ہے، یہ اس کے ہاتھ سے کبھی نکلتی نہیں۔ یہ ایسا سکہ ہے، ظاہری تو یہ سکہ ہی ہے، لیکن جتنا خرچ کرتے چلے جاؤ اتنا یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ علم کی طرح ہے، اور جو اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے حرام میں پڑ گیا ہے۔ یہ حرام میں پڑا آج کا امیر کل کو انتہائی مسکین ہوگا، اور آج کا جو اللہ کی راہ میں پڑا مسکین فقیر ہے کل کو انتہائی امیر ہوگا۔ یہ مسکین کل کو بڑے سے بڑے امیر سے پہلے 80 سال یا کم و پیش جو عرصہ مفہوماً بتایا گیا ہے جنت میں پہلے جائے گا۔ جو ان باتوں کو آج نہیں جانتا وہ اللہ پر وہ باتیں باندھتا ہے جو مخلوق پر باندھی جاتی ہیں، اور وہ اپنے اللہ پر باندھ دیتا ہے۔ اگر کوئی جہالت میں وہ بات اللہ پر ڈالتا ہے جو مخلوق پر ڈلتی ہے، بڑا بد نصیب ہے۔ اپنے اللہ پر مخلوقی باتیں باندھنا جو ہیں نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم کہیں یہ کفر ہے، ہم کہیں یہ شرک ہے، ہم یہ کہیں یہ بڑا گندا عمل ہے، بس جو کچھ بھی ہے، ثم یقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر وہ بات کرتے ہیں جو اللہ پر بنتی نہیں۔ موٹی سی بات فتبعونی کے اندر جو سمجھنے والی ہے، جو تعلیم سے تعلق رکھتی ہے، جو اس ایک بات کو نہیں جانتا، دنیا کا مارا، دنیا کا لتاڑا، دنیا کا محتاج، فرعون، شداد، شیطان یا اس سے بھی بڑھ کر وہ ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا۔ یہ بات فتبعونی نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم سے ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ پروردگار یہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر، اتباع کے بغیر دو محرومیاں ہیں۔ ان دو محرومیوں میں اللہ نبی رسول جو بندے کو غنی کرتے ہیں، یہ ان دو محرومیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک محرومی علمی ہے، محتاج ہوتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ ایک محرومی حبی ہے کہ اس کے پاس اللہ، نبی رسول، اللہ کے بندوں کی محبت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اللہ کا بندہ اس سے محبت نہیں کرتا۔
یہ ہے کسی کے پاس محبت کا نہ ہونا۔ دوسری بات، اللہ اور اللہ کا بندہ اس کی تعلیم نہیں کرتا، اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اغن اللہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول غنی کرتا ہے۔ اس غنا کے اندر جو ہم نے آج بات جانی ہے وہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وہ غنا پتہ کیا جانی ہے؟ دنیا کا مال، کہ جس کے پاس دنیا کا مال ہے یا زیادہ ہے وہ محتاج نہیں ہے یا زیادہ ہے، یہی تو محتاجگی مال کی ہوتی ہے۔ کم ہے تو محتاج ہے، زیادہ ہے تو اب کیا محتاجگی سے نکل گیا ہے؟ اس سے بھی تو زیادہ مال اس کو چاہیے۔ فرمایا اگر ایک جنگل سونے کا ہو تو وہ چاہتا ہے دوسرا جنگل سونے کا ہو جائے۔ یہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ پیٹ قبر کی مٹی بھرتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ تو میرا ہے، اب میرے حوالے ہوا ہے، اب دیکھ پھر تیرا تماشا کیا ہوتا ہے۔ اصل زندگی یہ ہے جو میں آج آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ محتاج نہ رہے، غنی ہو جائے۔ یہ محتاجی اس کی گئی ہے جس سے اس بات کا پتہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کا نقصان یا دنیا کا نفع اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب کسی کے باطن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ دنیا کا نفع اور دنیا کے نقصان کی حقیقت کیا ہے، قسم خدا کی وہ غنی ہو جاتا ہے، غنی ہو جاتا ہے۔ غنی وہ ہے جسے اللہ پروردگار نے رزق دیا ہے۔ غنی وہ ہے جسے اللہ پروردگار نے رزق دیا ہے، اور جسے اللہ پروردگار نے رزق نہیں دیا، جو رزق اسے نہیں ملا، اس کا وہ محتاج ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اغن اللہ و رسول، اللہ تعالیٰ جب کسی کو غنی کرتا ہے تو اسے وجود دے دیتا ہے، جان دے دیتا ہے، اور وہ وجود بھی رکھتا ہے، محتاج نہیں ہے، جان بھی رکھتا ہے، محتاج نہیں ہے، وجود میں اعضاء بھی رکھتا ہے، محتاج نہیں ہے، اور اگر آنکھ رکھتا ہے تو محتاج آنکھ کا نہیں ہے، اور اگر آنکھ نہیں رکھتا تو آنکھ کا محتاج ہے۔ وجود جو رکھتا ہے اس کا محتاج نہیں ہے، جو وجود نہیں رکھتا، جتنا نہیں رکھتا اس کا محتاج ہے۔ وجود میں کیا اعضاء ہیں؟ اب اللہ ہی پروردگار آنکھ دیتا ہے اور اللہ ہی پروردگار آنکھ نہیں دیکھتا۔ اللہ ہی ہے جو دنیا کا نفع میں آنکھ دے دیتا ہے تو غنی بندہ ہو جاتا ہے آنکھ کا، اور اگر آنکھ اللہ نہیں دیتا تو دنیا کے نفع میں کیا ہو جاتا ہے؟ نقصان ہو جاتا ہے نا، اس کے پاس آنکھ نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کہے کہ میں ہی نفع دیتا ہوں، میں ہی نقصان دیکھتا ہوں، تو نہ ماننے والا نہ مانے، لیکن بات تو وہی ہے کہ جسے اللہ آنکھ دے کر غنی کر دیتا ہے، کان دے کر غنی کر دیتا ہے، زبان دے کر غنی کر دیتا ہے، ہاتھ پاؤں دے کر غنی کر دیتا ہے، وہ غنی ہے۔ اور جسے اللہ پروردگار یہ چیزیں نہیں دیتا وہ اس کا محتاج ہے۔ دنیا کا ایک کو نفع ملا ہے اور دنیا کا ایک کو نقصان ملا ہے۔ اب پتہ چلا کہ وجودی عطا میں اللہ پروردگار بندے کو غنی کرتا ہے۔ اب جب وجودی عطا میں اللہ پروردگار کسی کو غنی کرتا ہے تو اس کی محتاجگی دور کر دیتا ہے، یہ اس کا نفع ہے۔ اور اگر اللہ پروردگار وجودی محتاجگی میں اس کو غنی نہیں کرتا تو جتنا نہیں کیا ہوتا اتنا اس کا نقصان ہے۔ یہ کون سا نقصان ہے؟ یہ دنیا کے نفع اور دنیا کے نقصان کو نقصان کہا گیا، اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں۔ پھر جب اللہ کسی کو مالک بنا دیتا ہے، کسی چیز کا مالک بنا دیتا ہے، تب اس کا ظاہری نقصان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ پروردگار اور اللہ کے بندے کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ تمہاری چیز کا مالک کہتا ہو کہ میں ہوں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے وہ تمہاری چیز کا مالک نہیں ہے کہ اس نے
اپنی چیز کا تمہیں مالک کر دیا ہے. چیز وہ مالک حقیقی کی تھی لیکن مالک تمہیں کر دیا ہے. اب مالک خود کرنے والا تمہیں جب مالک کر دیتا ہے، اب تمہاری چیز کا مالک وہ کب اپنے آپ کو کہتا ہے؟ جان کا مالک وہ ہے کہ اس نے پیدا کی ہے لیکن مالک تمہیں کر دیا ہے. وجود کا مالک وہ ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے لیکن وجود کا مالک تمہیں کر دیا ہے. وجود کے اعضاء کا مالک وہ ہے لیکن وجود کے اعضاء کا مالک تمہیں کر دیا ہے. جو مالک کرنے والا ہے جب وہ مالک کر دیتا ہے تو اب حکم ہوتا ہے کہ مالک اپنی ملکیت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اب جو اپنی چیز کا مالک ہے وہ اپنی چیز خرچ کر سکتا ہے. دوسرے کی ملکیت میں عمل دخل نہیں رکھتا کہ آنکھ کسی کی ہو خرچ یہ کریں، کان کسی کا ہو خرچ یہ کریں، مال دنیا کا کسی کا ہو خرچ یہ کریں. یہ ڈاکہ ہے، یہ چوری ہے، یہ زبردستی ہے، یہ دھوکہ ہے. اب اللہ نے ہمیں جس چیز کے اندر غنی کر دیا ہے تو وہ غنی کرنے کے بعد اگر مالک نہیں کرتا تو ہم غنی ضرور ہیں، مالک نہیں ہیں. مالک جب کسی کو کرتا ہے تو کہتا ہے فَاتَّبِعُونِی، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، میرے حکم میں تمہیں مالک کیا گیا ہے. اب دیکھیے ایک خاندان کے اندر امیری ہوتی ہے، ایک خاندان کے اندر سارے لوگ غنی ہوتے ہیں، غنا موجود ہوتی ہے لیکن مالک نہیں ہوتے. دیکھیے سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والا شہزادہ جو ہوتا ہے وہ جب اپنے بادشاہ باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو غنی ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی جائیداد کا بادشاہت کا وہ مالک نہیں ہوتا. بادشاہ مالک ہوتا ہے، وہ غنی پیدا ہوتا ہے لیکن مالک نہیں ہوتا. جب کوئی بالغ ہو جاتا ہے، یتیم ہوتا ہے، دینی سمجھدار نہیں ہوتا، مالک ضرور ہوتا ہے جائیداد کا، وراثت کا، لیکن اس کے حوالے نہیں کی جاتی. کیوں؟ دینی سمجھ نہیں رکھتا. جائیداد ضائع ہونے کا، مال ضائع ہونے کا، نقصان ہونے کا خدشہ ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کو غنی کرتا ہے تو یہ غنا کا ہونا یہ ہر ایک کو جو دیتا ہے وہ نفع نقصان ہوتا ہے. وجود میں اعضاء دے دیے تو دنیا کا نفع ہے، اور جدھر وجود میں کوئی اعضاء میں سے نہیں ملا تو یہ دنیا کا نقصان ہے. کوئی بات نہیں، نفع بھی وہ دیتا ہے، نقصان بھی وہ دیتا ہے. اگر کسی کو اللہ نے آنکھ نہیں دی تو کوئی بات نہیں، کان نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، کوئی عذر دے دیا تو کوئی بات نہیں، محتاج ہی ہے نا. جس طرح دوسرا غنی ہے یہ غنی نہیں ہے، محتاج ہی ہے نا. لیکن اگر وہ غنی ہے یہ غنی نہیں ہے، محتاج ہے، تو کیا ہوا؟ وہ بھی مالک نہیں ہے، مالک یہ بھی نہیں ہے. حقیقی مالک کون ہے میری جان کا؟ اللہ. حقیقی مالک کون ہے میرے وجود کا؟ اللہ. حقیقی مالک کون ہے میری آنکھ کا؟ حقیقی مالک کون ہے میری چیز کا؟ اللہ ہے. اب اللہ پروردگار جس کے پاس کوئی چیز ہے اسے حکم میں مالک بنا دیتا ہے، اور جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اسے اللہ پروردگار حکم میں مالک ہی نہیں بناتا. آزمائش امتحان تو اس کا ہے جسے اللہ پاک نے مالک بنا دیا ہے. ایک کو اللہ پاک نے اپنی اولاد کا مالک بنا دیا ہے، ایک کو اللہ پروردگار نے اپنے شاگرد کا مالک بنا دیا ہے، ایک کو اللہ پروردگار نے اپنے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مملوک بنا دیا ہے، ایک کا اللہ پروردگار اپنا خالق و مالک اپنا اللہ ہو گیا ہے. اور شیطان کا تو اللہ مالک بنا ہی نہیں. میں تو تیرا مالک نہیں، تو اپنی خواہش کا مالک بنا ہے، جا تو جا کے بن جا. جدھر اللہ پروردگار کسی کو مالک ہی نہیں بناتا وہ تو اس کی چیز ہی نہیں ہوتی. اب اس کی آنکھ ہے تو مالک ہے،
اگر آنکھ ہی نہیں ہے تو اللہ نے تو اس کو مالک ہی نہیں بنایا، اس کا تو حساب و کتاب ہی کوئی نہیں. یہ دنیا میں حساب کتاب دینے نہیں آیا. پتہ یہ کیا بننے آیا؟ یہ امیر بننے آیا. یہ ہے ایمان جائے تو جائے، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، دنیا آئی آئے، بس دنیا آئے. سائیں جی میرا نقصان بہت ہوتا ہے. کس کا نقصان ہوتا ہے بھائی؟ دنیا کا نقصان بہت ہوتا ہے. میں بے روزگار ہوں، میرا کاروبار کوئی نہیں ہے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں. قسم خدا کی سچی بات ہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. چلو اتنا ہی پتہ ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ ہی پڑھا ہوتا چلو. لیکن ثم یقولون اللہ ما لا تعلمون، اللہ پہ وہ باتیں کرتے ہیں جو اللہ پہ بنتی نہیں ہیں. کلمہ ہی نہیں اس نے پڑھا. چلو اتنا ہی کلمہ پڑھ لیتا کہ کوئی نہیں ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کوئی نہیں ہے، جو تو رونا رو رہا ہے نا یہ کچھ نہیں ہے، الا اللہ، اللہ ہی سارا ہے. چلو اتنا ہی کلمہ پڑھ لیتا، چلو اتنا ہی اللہ کو مان لیتا. اللہ زیادہ تو نہیں منواتا، اتنا ہی منواتا ہے نا کہ میں ہی ہوں سارا کچھ، یہ میں نے ہی سارا کچھ پیدا کیا، کاکھ بھی میں نے پیدا کیا، لاکھ بھی میں نے پیدا کیا. جب کسی کو دے دیتا ہوں تو اسے غنی کر دیتا ہوں، جب نہیں دیتا تو وہ چیز نہیں جو دی ہوتی اس میں وہ محتاج ہوتا ہے. آنکھ نہیں دی آنکھ کا محتاج ہے، کان نہیں دیا کان کا محتاج ہے. دنیا کا اگر کوئی مال نہیں دیا تو اس کا محتاج ہے. لیکن میرا وہ بندہ ہے، میں اس کا رب ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی رسول ہیں، اور وہ نبی رسول کا امتی ہے، وہ مومن ہے، اس نے مجھ پر کلمہ پڑھا ہے، میں اس کا ہوں، وہ میرا ہے. یہ جو ذات کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہے یہ جانتا ہی کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. بس ایک ہی فکر ہے، پیٹ، لالو کھیت، یہ میرا اتنا بھرا ہوا ہو کہ الٹیاں آئیں بے شک آئیں، لیکن پیچھے جو پڑا ہوا ہے وہ سارے کا سارا میرا 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 میرا. محتاج رہے گا یہ مرنے کے بعد. پتہ کس چیز کا محتاج رہے گا؟ دو چیزوں کا محتاج رہے گا. ایک محبت کا محتاج ہوگا، محبت نہیں ہوگی اس کے پاس اللہ نبی رسول کی. اور ایک علم کا محتاج ہوگا، اس کے پاس علم نہیں ہوگا. کل قیامت والے دن یہ علم والے ہیں کہ علم میں جو کہیں گے وہی ہوتا چلا جائے گا. جہنم میں جائیں گے، علم میں اسے جنت کر دیں گے. جنت میں جائیں گے اسے علم میں اور سے اور جنت کر دیں گے. وَعِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ تخلیق نوری ہے، علمی ہے. کسی آنکھ نے، کسی کان نے، کسی کے دل میں ایسی جنت تیار کی گئی ہے، بات ہی نہیں آئی. علم میں ہے وہ، بس بات اور کہیں آئی نہیں ہے، علم میں ہے. فتابیونی کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ فتابیونی کے اندر تعلیم سے علم ہوتا ہے. اللہ کا بندہ تعلیم دینے آیا ہے، جو ہے اس کو تعلیم دینے آیا ہے. کسی کی آنکھ ہے ہی نہیں تو آنکھ کو کیا تعلیم دینے کی ضرورت ہے؟ کوئی ہے نہیں اس کو تعلیم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو دنیا میں آیا ہے اسی کو تعلیم دی جاتی ہے نا. ایک چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں، دنیا میں کوئی نہیں آیا اس کو تعلیم نہیں دی جاتی. ایک چیز کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اس کو کیا تعلیم دی جائے؟ ذات جسے اللہ نے جان دی ہے، روح دی ہے، محتاجگی دی ہے یا غنا دی ہے، اس کو تعلیم دی جاتی ہے. تعلیم سے علم ہو جاتا ہے، وہ محتاج نہیں رہ جاتا. حقیقی غنا دینے والا، حقیقی مالک بنانے والا. آج جو یہاں عارضی بناتا ہے، عارضی مال ہوتا ہے نا، عارضی بناتا ہے، کل جنت میں اسے حقیقی مالک اپنی زندگی کا بنائے گا. حقیقی مالک اسے جنت کا بنائے گا. حقیقی مالک اسے علم کا بنائے گا. حقیقی مالک اسے محبت کا بنائے گا. جب اللہ اس سے محبت حقیقی کرے گا وہ بھی اپنے اللہ سے حقیقی محبت کرے گا. جب اللہ اپنے علم میں اپنے آپ کو حقیقی مالک دیکھے گا وہ بھی اللہ پروردگار کو حقیقی مالک دیکھے گا. اس کے پاس بھی حقیقی علم ہوگا. اللہ کا حقیقی علم اللہ کا اپنا، اور اسے اللہ پاک عطائی علم حقیقی دے دے گا.
یہ ہے اللہ پاک کے ساتھ ایک تعلق۔ آج دنیا میں فتح بھی ہونے کے بغیر ہم جی رہے ہیں، مال مال، بس یہ ایک مال ہم جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے وہ تو ہے نا، اور جس کے پاس کان ہے وہ تو ہے نا، جس کے پاس زبان ہے وہ تو ہے نا، جس کے پاس زبان نہیں ہے وہ تو ہے نا، گونگا ہے۔ وہ اندھے تھے، گونگے تھے، بہرے تھے کہ اپنے مالک کو نہیں جانتے تھے۔ اور حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ صحابی جو تھے وہ ظاہری آنکھیں نہیں رکھتے تھے لیکن اپنے اللہ کو جانتے تھے، اپنے نبی رسول کو جانتے تھے۔ یہ جاننے والا علم رکھتا ہے۔ آج ہم علم کے محتاج نہیں رہ گئے، اللہ کے بندے کے محتاج نہیں رہ گئے، اللہ نبی کے محتاج نہیں رہ گئے، آج ہم دنیا کے مال کے محتاج ہیں۔ لعنت ایسی محتاجگی کے اوپر۔ یہ حقیقی محتاج ہے جو دنیا کا محتاج ہے، جو دنیا کے مال کا مارا ہوا ہے۔ اسے تو پتہ ہی نہیں اس بات کا کہ نہ ہو تو کیسے ہونا ہو جاتا ہے، اور کیسے ہو تو یہ ہو جو ہے ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں۔ نہ ہو تو کوئی بات نہیں، آنکھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، دیکھنے کے یہ قابل نہیں ہے۔ آنکھ والا اگر علم نہیں رکھتا، علم والا جو آنکھ نہیں رکھتا، جو علم والا دیکھنے کے قابل ہے، قسم خدا کی آنکھ والا دیکھنے کے قابل ہی نہیں۔ علم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، جب جیسے علم ہوتا ہے ویسے ہی نقطے سے اولاد ہوتی ہے۔ علم ہوتا ہے ویسے ہی نقطے سے اولاد ہوتی ہے۔ اولاد ہوئی ہے تو آنکھ نے دیکھا ہے، کان نے سنا ہے، زبان نے بولا ہے، نقطے سے کیا ہوا ہے؟ اولاد ہوئی ہے۔ اولاد ہوئی ہے تو تب آنکھ نے دیکھا ہے، ورنہ آنکھ کدھر دیکھنے کے قابل ہے؟ علم ہوتا ہے، جب علم ہوتا ہے تو وہ سارا کچھ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، وہ دکھانے کے قابل ہوتا ہے، خود دیکھتا ہے اور دوسرے کو دکھانے کے قابل ہوتا ہے۔ فتح بھی یوں نہیں ہم نے جانا، ہم نے ایک ہی بات جانی ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ کیا اللہ دیتا ہے؟ کبھی یہ نہیں سوچا، یہ کبھی تعلیم حاصل نہیں کہ اللہ کیا دیتا ہے؟ اللہ جو دیتا ہے وہی دیتا ہے، جو اللہ نہیں دیتا وہ کوئی اور دینے کے قابل ہے؟ اللہ نے جو دیا ہے اس کا مالک ہمیں کر دیا۔ یہ جو مالک اللہ ہمیں کرتا ہے وہ مالک کوئی نہیں بنتا، اور جس کا اللہ نے مالک نہیں کیا ہوتا بیوی دوسرے کی ہوتی ہے، اور یہ بیوی اسے اپنی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مال دوسرے کا ہوتا ہے، یہ مال اس کا اپنا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں ٹھگیاں مارتا ہے، دھوکے کرتا ہے، اس کا ٹوکرا اٹھا کے اپنے گھر میں آ جاتا ہے۔ اور ظالمہ تو اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ مالک وہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور مالک تو بننا چاہتا ہے۔ نہ ہم تو نہیں ایسے کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کا بندہ کبھی بھی ایسے نہیں کرتا۔ جس کو اللہ نے مالک بنایا ہے ہم اسے مالک جانیں گے۔ ہم تعلیم میں کیا کریں گے؟ تعلیم میں دنیا کریں گے، تعلیم میں دین کریں گے، تعلیم میں اللہ کے نبی سے محبت کریں گے، تعلیم میں اللہ سے محبت کریں گے، تعلیم میں اپنے آپ سے محبت کریں گے، تعلیم میں ہی ہم سارا کچھ کریں گے۔ قسم خدا کی جو ہمارے پاس نہیں ہوگا وہ ہمارے پاس اس لیے ہوگا کہ ہم دینے والے ہوں گے، ہم غنی کرنے والے ہوں گے، ہم محتاجگی دور کرنے والے ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ نے نہیں فرمایا اغنى اللہ، ایک تو اللہ غنی کرتا ہے، وہ اغنى رسول، ایک اپنے بندے کو ساتھ شامل کیا ہے۔ اللہ جب کسی کو غنی کرتا ہے تو حکم دیتا ہے، بس آنکھ پیدا ہو جاتی ہے، کان پیدا ہو جاتا ہے، نقطے کے اندر جو کچھ اللہ پروردگار نے رکھا ہوتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حکم غنی کر دیتا ہے۔ غنی کس میں کیا؟ جو دیا وہ اس میں ہی غنی کیا ہے نا۔ یہ ہے کہ میں ہی نفع دیتا ہوں، میں ہی نقصان دیتا ہوں، لیکن کوئی نہیں اس بات کو جانتا۔ دنیا کی باتوں میں اللہ نفع دیتا، اللہ ہی نقصان، اللہ مجھے نفع دے دے۔ مت ماری گئی ہے تیری، اللہ نے جو تجھے مالک بنا دیا ہے، اب اس میں اللہ تجھے خیر و برکت ایسی دے گا کہ مالک تو ہے۔ اب تو اللہ کی راہ میں جب خرچ کرے گا تو خرچ تعلیم میں کرے گا، تجھے پتہ ہو جائے گا کہ آنکھ کیسے خرچ ہوتی ہے، کان کیسے خرچ ہوتا ہے، زبان کیسے خرچ ہوتی ہے، یہ عارضی زندگی کیسے خرچ ہوتی ہے۔
یہ مرنا کیسے خرچ ہوتا ہے، یہ جینا کیسے خرچ ہوتا ہے، کیسے شہید ہوتا ہے، کیسے غازی ہوتا ہے۔ اب مالک تو ہو گیا ہے، جو تجھے اللہ نے دے دیا ہے، مالک کر کے تجھے غنی کر دیا ہے، جو تجھے دے دیا اس میں غنی کر دیا ہے۔ اب تعلیم میں تو کیا کرتا ہے، علم والا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو تجھے ایک ظاہری وسیلہ دیا ہے، ظاہری آزمائش دی ہے، تجھے تو حقیقت میں اللہ حقیقی مالک بنا کر حقیقی مالک اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے کہ جو دیکھ میں کرتا ہوں میرا نائب بھی وہی کرتا ہے، کہ میں کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، تو میرا بندہ جب جنت میں کہتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہوتا، وہ بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ والا کوئی نہیں بننا چاہتا۔ کیوں بھئی اللہ والا نہیں بننا چاہتا؟ اسے پیٹ نظر آتا ہے، خواہش نظر آتی ہے، بھوک پیاس نظر آتی ہیں، یہ لالچ ہے۔ پیٹ کو بھرنا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، کیوں خالی ہو جاتا ہے۔ پیٹ کو بھرنا کوئی کمال نہیں ہوتا کیونکہ خالی ہو جاتا ہے۔ پیاس کو مارنا کوئی کمال نہیں ہوتا، دوبارہ پیاس ہو جاتی ہے۔ یہ جی کر مرنا کوئی مرنا نہیں، کوئی جینا نہیں ہوتا۔ مزہ تو یہ ہے مر کر ایسا جی جائے اس کے بعد موت ہی نہ آئے، ایسا غنی ہو جائے قسم خدا کی اسے کوئی غریب نہ کر سکے، اسے کوئی مسکین نہ کر سکے۔ کوئی ہے جو یہ چاہتا ہے؟ اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو محتاج نہیں رہنے دیتا، اس کا نام ہے غنا، غنی کر دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ پاک نے چیز نہیں دی اس کا مالک بھی ہمیں کب کیا ہے؟ ایک چیز کا مالک ہی نہیں آپ کو اور مجھے بنایا، اس کے لیے مارا مارا کیوں پھرنا، اس کے لیے اپنے اللہ کی ناشکری کیوں کرنا؟ کیا اللہ اس کا پوچھے گا قیامت والے دن کہ تجھے میں نے آنکھ نہیں دی تھی، آنکھ کا دے حساب، کان نہیں دیا تھا، کان کا دے حساب؟ نہ، ایسے نہیں ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں پتہ کیا، جس کا تمہیں مالک بنایا گیا ہے اسے خرچ کرنا ہے۔ اور کس میں خرچ کرنا؟ فَاتَّبِعُونِ، تعلیم میں خرچ کرنا۔ کیوں حکم یہ دیا گیا ہے؟ غنی نہیں بننا ہم نے، حقیقی غنی نہیں بننا۔ غنی حقیقی وہ بنتا ہے کہ جب اسے مالک بنا دیا جاتا ہے چیز کا، تو وہ اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم جو نبی رسول اللہ کے بندے نے دی ہے اس تعلیم کے علم میں وہ خرچ کرتا ہے۔ قسم خدا کے علم میں جو آپ نے کیا ہے وہی آپ کو مل جاتا ہے، جو علم میں آپ نے کہا ہے وہی آپ کو مل جاتا ہے۔ اس لیے پہلی محتاجگی جو اصل محتاجگی وہ پتہ کیا ہے؟ محبت نہ ہونا، یہ محتاجگی ہے، اللہ کی محبت نہ۔ یہ پتہ کسے ملی ہے؟ جسے علم حاصل نہیں ہوا، کیونکہ علم میں جو کرنا ہے جس کے لیے کرنا ہے وہی ہو جانا ہے۔ جب اسے محبت ہی نہیں ملی اللہ پاک کی تو کیوں نہیں ملی؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ یہ سمجھتا میں مال خرچ کروں گا تو پھر مجھے اللہ کی محبت مل جائے گی، اللہ حبی ہی، اس کی محبت پر یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ محبت تجھے ملی نہیں تو محبت میں تو خرچ کیسے کر لے گا؟ یہ محبت میں خرچ تو وہی کرنے کے قابل ہے جسے علم حاصل ہے۔ اور علم والا کون ہے؟ فَاتَّبِعُونِ، جس نے تعلیم علم کی حاصل کیا، حاصل نہیں کرتا۔ اسی لیے جس کا کوئی اللہ کا بندہ استاد نہیں ہے، قسم خدا کی اس کا استاد شیطان ہے، اور وہ شیطان کا پیروکار جہنمی ہے۔ اس لیے کہ پہلا وہابی جو اللہ کو مانتا تھا وہ شیطان ہے، وہ اللہ کو مانتا تھا، اور جب اللہ پاک نے اپنے بندے سے اسے متعارف کرایا کہ میرے بندے کو سجدہ کر، اللہ کے بندے کو ماننے سے اس نے انکار کر دیا۔ قیامت تک پہلے بزرگان دین، اب وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم نے اپنے ہوش حواس میں بزرگان دین سے سنا تھا، ابھی بعض آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جس کا کوئی استاد اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، پیر اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، اس کا پیر، اس کا استاد شیطان ہوتا ہے۔ علم کا حصول ہم نے نہیں کرنا۔ پتہ کیوں نہیں کرنا؟ دنیا ہمارے سامنے ہے، نظریے میں دنیا آ رہی ہے۔ وہی اللہ کے بندے، اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو دنیا تو تیرے پیچھے ہے، آگے تو آ ہی نہیں سکتی۔ امام تیرا آگے ہوتا ہے، تیرا امام اللہ ہے، تیرا امام اللہ کا بندہ ہے، تیرا امام جو ہے اس کا حکم ہے، حکم کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے، تیرا امام تو آگے ہے، دنیا تیری پیچھے ہے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ یہ دنیا جو منہ سے ہم استعمال کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ کدھر سے یہ جاتی ہے، کدھر سے یہ نکلتی ہے، کیا اس کا انجام ہے؟ دنیا اس کی طلب والا جو مرتا ہے
تو یہ محتاج ہوتا ہے، اور جو اللہ پاک کی محبت میں مرتا ہے تو یہ علم والا ہوتا ہے۔ علم والا وہ ہے جس نے اللہ کے بندے کی صحبت میں تعلیم حاصل کی ہے، اسے پتہ ہے کہ محتاج کون ہے، اسے پتہ ہے غنی کون ہے، اسے پتہ ہے دنیا کا نفع کیا ہے، اسے پتہ ہے دنیا کا نقصان کیا ہے، اسے پتہ ہے کہ نفع کون کرتا ہے، نقصان کون کرتا ہے، اور کیا سارا خود ہوتا ہے۔ اللہ ما لا تعلمون، ڈال اللہ پہ دیتا ہے۔ اللہ نے آنکھ دی ہوتی ہے، اللہ نے کان دیا ہوتا ہے، سائیں جی پتہ نہیں میرے حالات کیا ہیں، کبھی فائدہ نہیں ہوا مجھے۔ فائدہ تو نے نہیں کیا اپنا، آنکھ تو اللہ نے تجھے دی ہوئی ہے، کان تو اللہ نے تجھے دیا ہوا ہے، غنی تو اللہ نے تجھے کیا ہوا ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں اس کا نفع ہوتا اور نقصان سے بچنے کے قابل نہیں ہوتا کہ آنکھ تعلیم میں خرچ نہیں ہوتی، کان تعلیم میں خرچ نہیں ہوتا، زبان تعلیم میں خرچ نہیں ہوتی، جو دنیا کا مال اللہ نے اس کا مالک اس کو بنایا ہے وہ تعلیم میں خرچ نہیں ہوتا۔ کوئی آئے اللہ کے بندے کے پاس، کچھ دن اللہ کے بندے سے تعلیم حاصل کرے، اسے پتہ ہو جائے کہ تعلیم میں فتح بیونی کے اندر جب کوئی چیز خرچ ہوتی ہے وہ بابرکت بارحمت اللہ پاک کی محبت کا حصول بنتی ہے۔ پتہ ہی نہیں کیا کریں ہم، بتائیے۔ قرآن ہمیں حکم بتاتا ہے، قرآن ہمیں حکم کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کوئی اللہ پاک کا حکم نہیں جانتا تو کس نے یہ کمی کی ہے، کس نے یہ کوتاہی کی ہے؟ اور اگر کوئی اللہ پروردگار کا حکم جانتا ہے اور حکم کی تعلیم نہیں حاصل کرتا تو یہ کس نے کمی کی ہے؟ اللہ پروردگار تو تعلیم دیتا ہے نا۔ اب تعلیم دینے والے دیکھیے کتنے لوگ ہیں۔ نمبر 1 تعلیم دینے والا ماں باپ ہے، نمبر 2 تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہے، نمبر 3 تعلیم دینے والا اللہ پاک کا نبی حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نمبر 4 تعلیم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی رسول جتنے بھی ہیں وہ حکمی تعلیم دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حکمی تعلیم میں ایک حکمی تعلیم عبادت کی دیتے ہیں اور ایک حکمی تعلیم میں اللہ کی ذات صفات افعال کا علم دیتے ہیں۔ اس لیے علم دینے والوں میں نبی رسول علیہ السلام کا اللہ کے بعد ذکر کیا ہے، علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت تک نبی رسول علیہ السلام کے نائبین ہیں جو حکمی تعلیم میں عبادت کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمی تعلیم میں اللہ کی ذات صفات افعال کی تعلیم دیتے ہیں، نبی رسول علیہ السلام کے نائبین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے پہلی کتابیں جو نبیوں پر نازل ہوئی تھیں ساری منسوخ ہو گئی ہیں۔ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یہ باہر کتاب نہیں آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیفہ دیا گیا، یہ آپ کے دل پر نازل ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی باہر کتاب قرآن مجید پڑھ کے آتا ہے اور کہتا ہے میں نے قرآن مجید پڑھ لیا، تو قرآن مجید پڑھا نہیں جاتا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اقرا بسم ربک الذی خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، یہ تعلیم دیا گیا ہے، قیامت تک یہ تعلیم دیا جائے گا۔ پڑھنا مستحب ہے، فتح بیونی کے اندر تعلیم حاصل کر کے عمل کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو اس نے نہیں نہ جانا، علم تو علم ہی رہے گا نا۔ پہلا ماں باپ فطرت کی تعلیم دیتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ دوسرا استاد حکمی تعلیم دیتا ہے، کیا وہ تعلیم دیتا ہے یہ جاننا ضروری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمی تعلیم دیتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے وہ کیا تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ پروردگار تعلیم دیتا ہے ان سب چیزوں کی، یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ تعلیم کیا دیتے ہیں، یہ فتح بھی ہونی ہے۔ اب آئیے دیکھیے، اگر کوئی کہتا ہے ماں باپ کوئی تعلیم نہیں دیتے، فطرت کی تعلیم اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، تو کیا انہوں نے تعلیم دی ہے؟ فطرت کی تعلیم تو اللہ نے دی ہے، بطخ کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی فطری اپنے آپ ہی تیرنا شروع کر دیتے ہیں،
پتہ کیا تعلیم دی ہے؟ فطری تعلیم جو اللہ نے دی ہوئی ہے وہی تعلیم ماں باپ دیتا ہے. جو اللہ کی تعلیم نہیں دی مانتا، اگر ماں باپ کی نہیں مانتا تو کیا ہو گیا؟ اور اگر ماں باپ نہیں دیتا تو اللہ نے تو دی ہوئی ہے نا. اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صحابہ اکرام کو آپ نے تعلیم فرمائی ہے، اگر وہ آج ہمیں نہیں تعلیم ملی تو کیا ہو گیا؟ فرق تو کوئی نہیں ہے. ان کو تعلیم دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمیں تعلیم انہوں نے دے دی. تعلیم پر ہی تعلیم دینی ہے. یہ تو نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، جو اللہ نے فطرت کی تعلیم دی ہے، ماں باپ یا اللہ کا بندہ اس سے ہٹ کے. یہ تو اللہ پاک حجت پوری کرتا ہے کہ تعلیم دینے والا ہمیں بھیجتا ہے، ورنہ اللہ پاک خود تعلیم نہیں دیتا. جو اللہ پاک نے پہلے خود تعلیم دی ہوئی ہے وہی اللہ کا بندہ آگے تعلیم دیتا ہے. جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں. یہ تعلیم مجھے اللہ پاک نے پہلے دی، مجھے خود ہی پتہ ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز مندی ہے. دین اسلامیات پورے کا پورا کہ اچھی باتوں کا نام دین ہے. کہیں بھی چلے جاؤ جو اچھی باتیں وہ سارا کے سارا دین ہے. ان پر عمل کیسے کرنا ہے وہ ایک طریقہ ہے، وہ تعلیم ہے. تو اللہ کے بندے نے وہ تعلیم ہمیں دی ہے، اور وہی قیامت تک تعلیم جاری ہے ساری ہے. جو اللہ نے تعلیم دی ہے وہی اللہ کا بندہ تعلیم دے رہا ہے. نہیں تو تعلیم کوئی ہوتی نہیں. ماں باپ فطرت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ تو اللہ نے پہلے دی ہوئی ہے ہمیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ نے تعلیم دی وہی ہمیں تعلیم دیتے ہیں. جو اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے؟ جو اللہ نے تعلیم دی وہی ہمیں دیتا ہے. جو اللہ کے نبی کو اللہ نے تعلیم دی وہی وہ ہمیں دیتے ہیں. تعلیم اللہ دیتا ہے، پھر تعلیم کی تعلیم جو ہوتی ہے وہی اللہ کے بندے ہمیں دیتے ہیں. چار ہیں یہ، ایک ماں باپ ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اللہ پاک خود ہے. فتبیونی اسی لیے فرمایا کہ تمہیں ایک بات ایسی بتا رہے ہیں اللہ پروردگار کہ فتبیونی، نبی رسول کی اتباع حاصل کرنا، یعنی ان کی تعلیم حاصل کرنا. تعلیم کے بغیر نا بندہ غنی بھی ہو نا تو یہ مارا جاتا ہے کہ اللہ نے اسے غنی بنایا، جو چیز دے دی ہے اب وہ اس کا محتاج نہیں ہے. جو اسے دے دی ہے اس میں وہ محتاج نہیں رہ گیا، اور جو نہیں دی ہے اس کا مالک نہیں اللہ نے بنایا. اور جب اللہ تجھے مالک نہیں بناتا تو تکیڑے نال زبردستی تو مالک کسی کی چیز کا بنے گا. کیسے بن جائے گا؟ بن تو سکتا نہیں. آنکھ اس کے لگی ہوئی ہے تو یہ ہے کہ آنکھ اس کی نکلوا کے اپنے آپ میں لگوا لے. ہیں یہ تیرا دین ایمان ہے؟ چیز اس کی ہے، اٹھا کے اپنے گھر میں لے آئے، یہ تیرا دین ایمان ہے؟ اس کے لیے اس نے حکم دے دیا کہ جو نکاح میں تیری بیوی بنے گی وہی تیری بیوی ہوگی. مالک وہ خود بنانے لگ گیا. اب اپنی گناہ سے کوئی نجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور جس میں اس کو غنی نہیں بنایا، آنکھ نہیں دی، تو اس میں اس سے کوئی حساب نہیں لے سکتا. جب اللہ نہیں لے گا تو دوسرا کیا حساب کوئی لے گا؟ اتنی آسانی اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، لیکن ہم اپنے پیٹ کو نہیں بھولتے. یہ پیٹ لالو کھیت کو بھرنے میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کو چھوڑ دیا. پتہ نہیں ہم انگریزوں پر کلمہ پڑھا ہے، پتہ نہیں ہم نے دنیا کے فرعونوں پر کلمہ پڑھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں کوئی بات نہیں، یہ سنت ہے. اچھا یہ سنت ہے، اور جو تو جس طریقے کو لے کر کھڑا ہوا ہے، جو پیروی تو غیروں کی کر رہا ہے، وہ دین ایمان ہے. سنت کیا؟ سنت ہی تو دین ایمان ہے. اپنے نبی رسول کی تابع داری تو سارا کچھ ہے. اپنے نبی رسول کی تابع داری کیا؟ اور سنت کیا ہوتا ہے؟ دین نہیں ہوتا سنت. دین کو چھوڑ دیا اور دین کو چھوڑ کے کہتا کوئی بات نہیں سنت ہے. اور نہیں ایسی بات ہے. فرض سنت میں ادا ہوتے ہیں، واجب سنت میں ادا ہوتے ہیں، عارضی زندگی پوری کی پوری سنت میں ادا ہوتی ہے. سنت کیا؟ تعلیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرض ادا کرنے کا بتایا اس طرح ہی ہے. پتہ ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں غسل پڑ گیا ہے نا، اب پتہ کیا کر، اب غسل کر لے، نہا لے. سنت طریقہ یہ ہے کہ جسم پر ایک بال بھی خشک نہ رہنے دینا. ایک بال ہی گیا ہے نا، خشک رہ گیا ہے نا، غسل نہیں ہوا. فرض کی ادائیگی کیسے ہوئی؟ سنت پر عمل سے ہوئی. نماز پڑھتا ہے، سنت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے.
اگر نماز میں کوئی وضو نہیں کرتا، کوئی غسل نہیں کرتا، سنت طریقے میں ایک بال خشک رہ جاتا ہے، وضو میں فرض چیز جو ہے وہ تھوڑی سی خشک رہ جاتی ہے، تو ایک سنت ہی اور کیا گیا ہے؟ سنت کیا فتح بھی انہیں تعلیم دی گئی ہے، ایسے کرنا ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ایسے نہیں کرنا، یہ جانتا ہی کچھ نہیں کرتا، سنت ہی ہے نا۔ تجھے کیا پتہ ہے ایک سنت چھوڑنے سے تیرے فرض کی ادائیگی اس میں کمی آ جاتی ہے۔ مستحب کوئی وضو میں چھوڑ دیتا ہے تو وضو کا جو مکمل ثواب ہے اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ وہی تو محروم نبی رسول اللہ پروردگار کی رضا خوشی سے ہی رہنے آیا ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ جدھر ایک لقمہ 2 لقمے چھوڑ کر بھوکا بندہ اٹھتا ہے تو صحت ہوتی ہے، وہ تو آج تک نہیں سمجھ میں آئی، بتا کے تھک گئے، پھر کھا لیتا ہے کہ الٹیاں کرتا پھرتا ہے۔ وہ تو بات کبھی سمجھ میں اچھی نہیں آئی، وہ تو پیٹ ایسا بھرنا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ اور جو بھلا ہی بھلا ہے دنیا آخرت کا، سنت فتح بھی یوں نہیں، اس کی بات ہی کوئی نہیں۔ آئیے اس بات کو جانیں، نفع بھی اللہ کی طرف سے ہے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے۔ اصل نفع کیا ہے کہ اللہ کسی چیز کا مالک بنا دے اور بندہ فتح بھی یوں نہیں نبی رسول کی تعلیم میں اس ملکیت کو استعمال کریں، یہ حقیقی نفع ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کا مالک نہیں بناتا، اس کی طرف دھیان نہ لے کر جائے، لے کے بھی جائے گا تو کیا کر لے گا؟ ناشکری کرے گا۔ ناشکرا بندہ اللہ کو پسند نہیں آتا۔ دیکھیے بیوی وہ کسی کی ہو گئی ہے، بیوی وہ کسی کی ہو گئی، تیرے بھائی کی بیوی ہے، تیرے بیٹے کی بیوی ہے، تیرے والد کی بیوی ہے، سمجھانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اور اگر تو چاہے کہ وہ میری بیوی ہو جائے تو یہ مالک اللہ نے بنایا اس کا؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ ثم یقولون اللہ ما لا تعلمون، اللہ پہ وہ باتیں بندہ کرتا ہے جو بنتی نہیں ہیں اللہ پہ۔ جس کا ہمیں محتاج نہیں بنایا، غنی بنا دیا، بس وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے۔ یہ وجودی مالک بنانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ مالی مالک بناتا ہے۔ جو وجودی مالک ہے وہ ہے جس نے اللہ نے جو غنی سے کر دیا ہے، جس کا مالک بنا دیا ہے، اسے وہ کیا کرتا ہے؟ تعلیم میں خرچ کر کے دیکھنا قسم خدا کی کبھی آئندہ آنے والے دنوں میں کسی چیز کے محتاج ہو جاؤ، ہوگے نہیں محتاج، جو کہو گے وہی ہو جائے گا۔ جس کا آج مالک بنا دیا گیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اسے کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، نبی رسول کی تعلیم میں خرچ کرو۔ وجودی تعلیم میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ مالک ہمیں مال کا بنا دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ مال کا مالک جتنا بنا دے اسے بھی تعلیم میں خرچ کرو، حقیقی مالک ہو جائے گے۔ یہ جو آپ نے خرچ کیا ہے نا اللہ کی راہ میں، یہ دیکھنا آپ کو دوبارہ ملے گا، لیکن علم میں ملے گا، محبت میں ملے گا۔ جب آپ کے پاس علم اس کے بدلے آ جائے گا، آپ کے پاس محبت اس کے بدلے آ جائے گی۔ یہ اس لیے آئی ہے کہ فتح بھی ہونی کہ آپ نے کیا کیا؟ تعلیم میں اسے خرچ کیا ہے۔ مالک آپ ہو گئے تھے، آپ نے تعلیم میں اسے خرچ کیا۔ اور جو ان باتوں کو نہیں جانتا، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، قسم خدا کی بخیل ہے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ جہنمی ہے، بخیل ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ کہ اسے نہیں پتا کہ غنی کون ہے، اسے نہیں پتا مالک کون ہے۔ جو اپنے آپ کو مالک ہونا جان جاتا ہے، جو اپنے آپ کو غنی ہونا جان جاتا ہے، یہ تعلیم فتح بیونی میں جانا ہے، وہ اسے اب کوئی محتاج نہیں کر سکتا۔ یہ وہ مسکین ہیں جو امیروں سے 80 سال پہلے یا جتنا مفہوماً بتایا گیا ہے پہلے جنت میں جائیں گے۔ آج کا مسکین، آج کا فقیر، یہ کیا مسکینی ہے، کیا فقیری ہے؟ آج وہ محتاج بیچارہ ہوتا ہے، مال نہیں ہوتا، کل کو اس کے بعد اتنا مال آ جاتا ہے، اور جو اسے مال دے رہا ہوتا ہے اس کو مال دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اور یہ تو اندھیر چھاؤں وغیرہ ہے، اب بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھا رہی ہے، اس کے بعد بھوک نہیں لگی ہوئی۔ مالی عارضی ہوتی ہے، مالی عارضی ہوتی ہے۔
وجودی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائشی رکھی ہوتی ہے. کسی کو آنکھ دیتا ہے، کسی کو آنکھ نہیں دیتا. پاگل تجھے آزمائش میں نہیں اللہ نے ڈالا. دعائیں تو یہ مانگتا اللہ مجھے آزمائشوں میں نہ ڈالنا، اللہ مجھے امتحان میں نہ ڈالنا. اور کھوتے جب اللہ تجھے آزمائش میں نہیں ڈالتا تو ادھر تو جانتا ہی نہیں ہے، ادھر تو ناشکری کرتا ہے کہ نہیں اللہ مجھے آزمائش میں ڈال، مجھے آنکھ نہیں دی، آنکھ دے دے. چنگا جا آنکھ لایا پھر جا. پتہ نہیں نہ پتے میں یہ وہ باتیں کرتا ہے جو اللہ پاک نے علم میں بتائی ہوتی ہیں کہ یہ میں نے تیرے لیے بہتر کیا ہے، تیرے لیے میں نے حساب کو آسان کر دیا ہے. کہ ایک بندہ اٹھتا ہے، اٹھ کے یہ چادر تھی اور اتر کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور دوسرا آگے گننا شروع کرتا ہے. سخت گرمی ہوتی ہے، پیر اس کے جھلس جاتے ہیں، برا اس کا حال ہو جاتا ہے، مال اس کا ختم ہونے پہ نہیں آتا. یہی تو ہم دنیا میں سیکھنے آئے ہیں کہ اللہ پاک کیسے ہم سے آسانی میں خوش ہو جاتا ہے. خوش اللہ کو کرنے آئے ہیں اور یہ اپنے پیٹ کو بھرنے پہ لگ گیا ہے. بھر بھر کے بھی یہ پیٹ خالی رہتا ہے. جہنم کی آگ اسے بھرتی ہے. پہلا محتاج، پہلا غنی وہ ہے جسے اللہ پاک نے وجودی غنا اور محتاجی دی ہے. کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. جو ہے اس کا مالک ہے اور جو نہیں ہے اس کا مالک نہیں ہے. جو آج ہے اس کا مالک ہے، جو کل نہیں رہ جائے گی اس کا مالک نہیں رہے گا. اگر آج حساب ہے تو جب نئی چیز وہ رہ جائے گی حساب ختم ہو جائے گا. مسواک کرو جی، جب دانت نہیں رہ جائیں گے تب کیا کریں گے؟ حساب پورا ہو گیا، کام ٹھیک ہو گیا. مال کا مالک اگر بنا دیا تو ٹھیک ہے، میری جیب میں پڑی ہے ویسے خرچ کروں گا جیسے تعلیم ہے. اور اگر بینکوں میں ٹینکوں میں ادھر ادھر پڑی ہے تو وہ جس کی ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، ہمیں کیا. نہیں جانتا اوے بھائی، اگر نہیں جانتا تو آ میرے ساتھ چل، بینکوں میں پیسے پڑے ہیں، اگر دیکھنے ہی ہیں تو میں تجھے دکھا لاتا ہوں. اگر روٹیاں دیکھنی ہیں تو نان شاپ بھرے پڑے ہیں، میں دکھا لاتا ہوں. اگر کھانی ہے تو کھانی تو دو ہی ہیں جو ضرورت کے مطابق اللہ تجھے دے رہا ہے. نہیں، یہ خواہش نہیں بھرتی. آج وہ کہتا ہے میں کلرک ہو گیا ہوں، پھر کل کہتا ہے ہیڈ کلرک ہو جاؤں، پھر کہتے کہتے وزیر اعلیٰ ہو جاؤں، پھر وزیر اعظم ہو جاؤں، پھر شیطان کہتا ہے میں اللہ ہی نہ ہو جاؤں. مات ماری گئی ہے. ہم جو ہیں وہ ہونے آئے ہیں. وہ جو تو ہے وہ ہو جا. اللہ کی قسم تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہو جا. اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہے جو بندہ اور لینا چاہتا ہے؟ میں اپنے خالق و مالک کا بندہ ہو جاؤں، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. وہ بھی جاؤں گا، اور جو میں ایک ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہے جو اللہ ہو جائے گا؟ لانتی تو ہو سکتا ہے وہ، اللہ نہیں ہو سکتا. اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے تو ہو سکتے ہیں، جو ہو سکتے ہیں وہ ہوتے نہیں. اور اچھا پیٹ بھر لو پھر ٹھیک ہے، یہ تو بھر نہیں سکتا. اور اگر کوئی پیٹ بھرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ بھی ہے، ہرس حوث لالچ ختم کر دے، اللہ سے راضی ہو جائے، دیکھ پیٹ بھر جائے گا، اس کا قناعت آ جائے گی. قسم خدا کی تھوڑا بھی اس کے لیے اتنا زیادہ ہوگا کہ بادشاہ کے پاس بہت زیادہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا. فتح بھی ہونی بڑی دولت ہے. آئیے اس بات کو سمجھا کریں. جب اللہ ہمیں غنی کر دے ہم محتاج نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جب اللہ ہمیں غنی کر دے ہم محتاج نہیں ہیں. کیوں ہم محتاج ہیں؟ ہم کوئی محتاج نہیں ہیں. اور جب اللہ ہمیں جس چیز میں گناہ کی اس کا مالک کر دے تو تعلیم ہے، فتح بھی ہونی ہے. اب ہم محروم نہیں ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، اس کی محبت بھی رکھتے ہیں کہ فرمایا نہیں فتح بھی ہونی، تعلیم میں علم ہو جاتا ہے. اور علم والا جب فتح بھی ہونی سے علم حاصل کرتا ہے یحببکم اللہ، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. تو کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ کامیاب تو ہم ہیں لیکن ہم جانتے نہیں. ہم آگے سائیں جی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہاتھ تو پھیلا دیا نا، سائیں جی کے ہاتھ آگے پھیلا دیا، یا اللہ پروردگار نے ہمیں دے دیا پھر ہاتھ پھیلا دیا، اللہ نے دے دیا پھر ہاتھ پھیلا دیا. وہی اللہ نے اتنا دے دیا، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. لالچ ہے تو اللہ کے پاس بھی تو آ ہی گیا نا. مزہ تو یہ ہے کہ لالچ کہیں بھی نہ کرے، کیونکہ لالچ تو لالچ ہی ہے. اللہ کے پاس جائیں گے تب لالچ ہوگا، ادھر مخلوق کے پاس جائیں گے تب لالچ ہوگا. لالچ کوئی بدل تو نہیں نہ جائے گا. اللہ ہمارا لالچ ختم کرتا ہے. جب ہمیں گناہ دیتا ہے تو آنکھ ہمارے پاس ہوتی ہے، ہمیں کسی کی آنکھ کی پرواہ نہیں ہوتی. کان ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمیں کسی کے کان کی پرواہ نہیں ہوتی.
زبان ہمارے پاس ہوتی ہے، ہمیں کسی کی زبان کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جب اللہ تعلیم ہمیں اس کا مالک کر دیتا ہے، ہمیں اپنی آنکھ سے وہ نفع ملتا ہے جو حقیقی نفع ہوتا ہے۔ اور کون سی ایسی بات ہے جو ہم سے رہ گئی ہے؟ سب کو اللہ نے ایک ہی نظر سے دیکھا ہے، سب کو ایک ہی نظر سے اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے تار دیا ہے، کامیاب کر دیا ہے، لیکن تو پیٹ کو لے کے بیٹھ گیا۔ تیرے نزدیک برکت پتہ کیا ہے؟ اونچا مقام پتہ کیا ہے؟ جیسے کافر کہتے تھے کہ ادھر بھی دنیا اللہ نے ہمیں بڑی دی ہے، ادھر بھی اللہ ہمیں دنیا بڑی دے گا، مت تمہاری گئی ہے۔ ملے نا، یہ بڑی دولت ہے، اللہ کا نبی ملے یہ بڑی دولت ہے، ماں باپ اپنے سائیں جی کی رضا ملے یہ بڑی دولت ہے۔ دنیا آزمائش ہے۔ آزمائش کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش دنیا ایسے ہے کہ اللہ پروردگار ملے اور بندہ اس دنیا کی وجہ سے انہیں چھوڑ دے، اللہ کا نبی ملے اس وجہ سے انہیں چھوڑ دے، ماں باپ سائیں جی اپنے کو چھوڑ دیں، یہ آزمائش ہے، بہت بڑی دنیا ناکامی ہو گئی ہے اسے۔ اور اگر ان سے اللہ نبی مل جائے تو یہ ان کا دیا مال ہے، تعلیم میں ہمارے کام آ گیا ہے، ماں باپ کا دیا ہوتا ہے، یہ وجود یہ جسم ماں باپ کا دیا ہوتا ہے۔ مالک حقیقی تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے، اس سے بندہ بنتا ہے، ورنہ اللہ کا دیا مال جو ہے وہ ضائع برباد ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں مال جو ہیں وجودی اور دنیاوی مال، اس کا مالک کس نے بنایا ہے؟ اللہ کے بندے نے بنایا ہوتا ہے، اللہ کے بندے نے۔ اور جو اللہ کے بندے کے بنائے مالک کو ملکیت میں اپنا مالک ہونا جان جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اسے علم دیتا ہے، اللہ اسے علم دیتا ہے، اللہ اسے محبت دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ بات نہیں بھولنی، آپ نے مالک بھی بننا ہے اپنے مال کا۔ کیسے بننا ہے مالک؟ تعلیم میں اسے خرچ کرنا، مالک بھی بننا ہے، اور آپ نے جو اللہ نے آپ کو غنی بنا دیا ہے، غنی بھی بن کے رہنا ہے، ناشکری نہیں کرنی۔ اب اگر پوچھے ناشکری کیا ہے، تو کہنا جو اللہ نے ہمیں غنی بنا دی ہے، غنا ہمیں دے دی ہے، ہم ناشکری کر کے اپنے اللہ کی ناشکری کریں۔ غنا اس نے دی ہے اور ہم ناشکری کریں، دو ناشکریاں ہیں۔ ایک ناشکری جب بندہ کرتا اسے پتہ نہیں چلتا، کرتا ناشکری ہے، وہ پتہ جو نہیں چلتا ناشکری، وہ سن لو کیا ہے کہ اللہ نے مجھے آنکھ دے کر غنی بنا دی ہے، آنکھ دے کر غنی بنا دی ہے، میں اللہ کی ناشکری مجھے پتہ نہیں چلتا لیکن کرتا ہوں۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب اسے میں تعلیم میں خرچ نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی مار ہوتی ہے کہ ناشکری کرے اسے پتہ ہی نہ چلے۔ آپ کو فوراً پتہ چل جانا چاہیے جب آنکھ آپ کی تعلیم کے خلاف صرف ہو نا، خرچ ہو، تو فوراً جان لینا کہ میں نے اللہ کی ناشکری کی، تو دینے والا اللہ ہے نا۔ اور اللہ کا بندہ کون سا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، میں پھر اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ اللہ نے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ جیسے ہی آنکھ تعلیم میں خرچ ہو، کان تعلیم میں خرچ ہو، شکر اللہ کا بنتا ہے۔ اب ایک وہ بات ہے جس کا بندے کو پتہ نہیں ہوتا، وہ یہ آنکھ ملی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آنکھ تو مجھے ملی ہے، اس کا شکر کیا ہے۔ وہ آنکھ تو ملی ہوئی ہے لیکن اسے تعلیم میں خرچ کرنا۔ اور ایک تعلیم میں جب خرچ کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہی شکر ہے، تو شکر تو ادا کر رہا ہوتا ہے، زبان سے نہ بھی کرے تو پتہ تو ہوتا ہے میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ ایک کا پتہ ہوتا ہے اور ایک کا پتہ نہیں ہوتا، ادھر پتہ نہیں ہوتا، تعلیم میں خرچ نہیں کر رہا ہوتا، اور ادھر پتہ ہوتا ہے کہ میں شکر ادا کر رہا ہوں، تو شکر ہی تو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ادا کرے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا حضور آپ کی وجہ سے تو لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تو آپ کیا ادا کر رہے تھے؟ شکر ادا کر رہے تھے عبادت کے اندر، تو کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ پوچھنے والے کو کیا جواب دیا؟ میں شکر ہی تو ادا کر رہا ہوں۔